افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان حضرت عبداللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدی کے وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ آپ کی مبارک زندگی اسلام سے پہلے بھی بہت پاکیزہ تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ اپنی ساری دولت اپنے پیارے رسول پر قربان کر دی، اور بچی کچی رقم بھی ہجرت کے موقع پر ساتھ لے چلے، اور گھر والوں کی ضرورتوں کی کوئی فکر نہ رکھی۔ ہجرت کے موقع پر آپ کا پورا گھرانہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگ گیا۔ بیوی سے فرمایا، کھانا تیار کر کے بھجوانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اپنے بیٹے سے فرمایا، ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے، تم دن بھر کی ساری رپورٹ رات میں ہمیں آ کر دینا۔ بیٹی اسما سے فرمایا، تم کھانا ہم تک پہنچانا۔ اس طرح پورا گھرانہ رحمت عالم کی خدمت کے لیے ڈیوٹی پر لگا دیا گیا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، تم ہمارے آس پاس ہی بکریاں چرانا اور دودھ پہنچانا۔ حضرت اسما پابندی سے لوگوں کی نظروں سے بچتی ہوئی چھپتی غار سور میں کھانا پہنچاتی رہی۔ ایک دن جب آپ کھانا لے کر غار میں پہنچی تو اللہ کے رسول نے ان کی پیشانی پر زخم کے نشان دیکھے۔ طبیعت بھی مرجھائی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، اسما آج تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کل جب میں یہاں سے کھانا دے کر واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگا، ابو بکر کی بیٹی، تجھے تو پتا ہوگا کہ تیرا باپ کہاں ہے، اور جہاں تیرا باپ ہوگا وہیں مسلمانوں کے پیغمبر بھی ہوں گے، بتا تجھے کیا کیا پتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے پتا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، بتا وہ دونوں کہاں ہیں؟ نہیں بتائے گی تو ماروں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی تو اس نے میرے چہرے پر زوردار تماچا مارا، جس کی وجہ سے میرے دانتوں سے خون نکلنے لگا۔ میں نیچے گر پڑی اور میرا ماتھا پتھر سے جا ٹکرایا، جس سے خون بہنے لگا۔ اس نے مجھے بہت مارا۔ میں برداشت کرتی رہی اور آخر میں کہہ دیا، ابو جہل، تو چاہے جو کچھ کر لے، لیکن اپنی جان تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ آپ کی یہ باتیں سن کر سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ تو اللہ پاک ہی عطا فرمائے گا۔ غار سور سے نکلنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مدینہ شریف کی طرف چلے۔ راستے میں بھوک لگی، کھانے کی کوئی چیز پاس نہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ ایک عورت ملی، اس کے ایک بکری تھی، لیکن وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر اس کے پاس پہنچے اور فرمایا، کیا میں تیری اس بکری کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، یہ تو دودھ نہیں دیتی، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے اجازت دے دے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ سرکار مدینہ کا معجزہ دیکھیے کہ اس بکری کے سوکھے تھنوں میں دودھ اتر آیا، اور حضرت صدیق اکبر نے دودھ نکالا اور لا کر حضور کو پیش کیا۔ فرمایا، سرکار نے شوق سے دودھ پیا اور ضرورت پوری فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت جو پیار بھری بات کہی، یہ ہے، میرے نبی نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ پیار کا انداز تو دیکھیے، یہ نہیں فرماتے کہ میرے نبی نے اتنا دودھ پیا کہ ان کا دل خوش ہو گیا، بلکہ نبی کے سیراب ہونے سے صدیق اکبر کا دل خوش ہو گیا کہ انہوں نے اپنی خدمت سے اپنے نبی کی ضرورت پوری فرما دی۔ باپ کے پیار کا یہی انداز بیٹی کے جواب میں تھا۔ جب حضرت اسما نے ابو جہل ظالم سے فرمایا، میں اپنی جان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، انہوں نے پیارے رسول کو اپنی جان قرار دیا۔ نبی کی خوشی کو اپنی اصلی خوشی بتانے کا ایک واقعہ اور پڑھتے چلے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد ابو قحافہ کے ایمان لانے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ کے چچا
حضرت عباس کے اسلام قبول کرنے پر ہوئی۔ سرکار نے پوچھا ایسا کیوں؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مانا کہ ابو قحافہ میرے والد ہیں، ان کے مسلمان ہونے پر میں خوش ہوا، لیکن حضرت عباس چونکہ آپ کے چچا ہیں اس لیے مجھے ان کے ایمان لانے پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، کیونکہ آپ بھی خوش ہوئے اور مجھے اپنی خوشی سے زیادہ آپ کی خوشی محبوب ہے۔ اسی محبت کا کمال ہے کہ پیارے رسول کو بھی اپنے ایسے ساتھی سے زبردست محبت تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا وہ سب میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہی بات تھی کہ اللہ کے پیارے رسول کے ایسے پیارے ساتھی اپنے پیارے رسول کی زندگی کا آئینہ و نمونہ ثابت ہوئے۔